نحمده ونستعینه ونصلی علی نبیہ وحبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج آپ کے سامنے ایک اہم واقعہ سنا رہا ہوں، ایک قصہ سنا رہا ہوں، جس میں عبرت بھری بات ہے۔ اس سے پہلے ایک چیز ہم سب کو یہ ذہن میں بٹھلانا ہے کہ دنیا میں امیر کا ہونا، غریب کا ہونا، یہ اللہ کے تقدیر کے حساب سے ہے۔ کالا اور گورا کا ہونا، اچھا یا برا کا ہونا، بیمار یا تندرست کا ہونا، یہ سب من جانب اللہ ہے، اور اللہ رب العزت جس کے مقدر میں جو لکھ دے، نہ امیر کا احسان غریب پر ہے، نہ تندرست کا احسان بیمار پر ہے، نہ گورے کا احسان کالے پر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ کہ اے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے بادشاہت کا دینا یہ اللہ کی مرضی سے ہے، غریب کا بنانا اللہ کی مرضی سے ہے، عزت کا دینا اللہ کی مرضی سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، ذلت کا دینا اللہ کی مرضی سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ کبھی کوئی آدمی اپنی امیری پہ، اپنے تندرستی پہ، اپنے گورے پہ، اپنے عہدہ پہ، اپنے کنبہ پہ کبھی فخر نہ کرے، کبھی ناز نہ کرے، کبھی دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، ورنہ اللہ رب العزت جو دینے کی قدرت رکھتا ہے وہ لینے کی بھی قدرت رکھتا ہے، اور اس کے نزدیک لینے میں، حالات کے بدلنے میں کوئی لمبا زمانہ نہیں، کوئی کسی چیز کا انتظار نہیں، صرف اس کے حکم کا انتظار ہے، اس کے مرضی کی بات ہے۔ آج آپ کو جو ایک اہم واقعہ سنا رہا ہوں، وہ واقعہ یہ ہے، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے ایک واقعہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ ایک شخص مالدار رئیس عیش و عشرت میں اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دفعہ ایسا واقعہ آیا کہ اس کے دروازے پہ ایک سائل، ایک فقیر، ایک بھیک مانگنے والا دستک دیا، اللہ کے واسطے کچھ دے دو۔ یہ وقت اس کے آزمائش کا وقت تھا، یہی اس کے پکڑ کا وقت تھا۔ اس نے اپنی امیری پہ ناز کیا، اپنے خوشحالی پہ ناز کیا۔ وہ یہ سمجھ نہیں پایا کہ اس امیری میں میری آزمائش بھی ہو سکتی ہے، میرا امتحان بھی لے سکتا ہے وہ مولا۔ شوہر اور بیوی دونوں ایک دسترخوان پہ کھا رہے تھے۔ فقیر نے آواز لگائی، دستک دی، اللہ کے واسطے کچھ دے دو۔ بیوی کے دل میں رحم آیا، ویسے بھی عورت مرد کے مقابلے میں زیادہ رحم دل ہوا کرتی ہے۔ اس نے سوچا کچھ اٹھا کے اس سائل کو دے دیا جائے، لیکن اس کا شوہر نے یہ بات کہہ کے ٹال دیا کہ اجی چھوڑو، ایسے مانگنے والے ڈھیر سارے آتے رہتے ہیں۔ انہیں یہ پتہ نہیں تھا، اس کو یہ خبر نہیں تھی کہ آج اس مہنگائی کے زمانے میں، اس مہنگائی کے دور میں سب سے سستی چیز، سب سے آسان سے حاصل کرنے والی چیز کیا ہے؟ ہم کو، آپ کو بھی تعجب ہوگا
آپ ابھی سوچ رہے ہوں گے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو سب سے سستی اور جلدی مل جاتی ہے۔ یہ پتہ اس وقت چلتا ہے جب کوئی فقیر، کوئی مانگنے والا، کوئی سائل میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور ایک سکہ، ایک روپیہ، جس ایک روپیے کا جلدی سے کوئی سامان نہیں مل پاتا ہے، وہ اگر مانگنے والے کے ہاتھ میں آپ دے دیں، اس وقت اس کے زبان سے یہ کلمہ نکلتا ہے کہ اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ تمہیں برکت دے، اللہ تمہیں آباد رکھے۔ اس وقت یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دعا بڑی سستی چیز ہے جو ایک روپیے میں بھی مل جاتی ہے۔ لیکن اس نے بیوی کو ڈانٹ دیا۔ یہ فقیر بیچارہ مایوس ہو کر چلا۔ نوبت یہ آئی، حالات بدلنے لگے۔ وہ فقیر اس دن مایوس ہو کر چلا تھا، اس دن اداس ہو کر اس کے ڈیوڑی سے چلا تھا، اس کے دروازے سے چلا تھا، اس کو جھڑکا تھا، اس کو مایوس لوٹایا تھا خالی ہاتھ۔ اللہ رب العزت نے اس مالدار، اس امیر، رئیس، ناز و نعمت میں زندگی گزارنے والے کی پکڑ کرنا شروع کیا۔ حالت اتنی بدلتی چلی گئی، اتنی بدلتی چلی گئی، غربتی اتنی آ گئی کہ آخر میں اپنی وہ بیوی جو کبھی ساتھ میں بیٹھ کے کھا رہی تھی، اس کو طلاق دینے کی نوبت آ گئی۔ وہ بیچاری بھی جدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سب کا جوڑا بنایا ہے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ کچھ دنوں کے بعد اس متعلقہ عورت جس کو شوہر نے طلاق دیا تھا، اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی۔ بڑے عیش و آرام سے زندگی گزر رہی تھی، بڑے ناز و نعمت میں زندگی گزر رہی تھی، بڑے خوشحالی میں زندگی گزر رہی تھی۔ اتفاق ایک دن ایک فقیر، ایک سائل، مانگنے والا دروازے پہ دستک دیا، اللہ کے واسطے کچھ دے دو۔ یہ عورت اٹھی، اپنے شوہر سے اجازت لیا، کچھ کھانے کا سامان ہاتھ میں لے کر اپنے دروازے پہ گئی ہے۔ بھیک دینے سے پہلے، اس مانگنے والے کو دینے سے پہلے، اس کی جیسے ہی نظر پڑی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، بلکنے لگی، سسکیاں بھرنے لگی۔ شوہر نے دیکھا تو شوہر نے اپنی بیوی سے پوچھا، کیا یہ فقیر گالی دیا؟ کیا یہ فقیر مذاق کیا یا تیرے ساتھ کوئی اور معاملہ کیا؟ رو کیوں رہی ہو؟ سسک کیوں رہی ہو؟ اس عورت نے جواب دیا کہ یہ بھیک مانگنے والا، یہ سائل جو ابھی ہاتھ پھیلائے ہوا ہے، میں آج اپنی کہانی سناتی ہوں کہ میں بھی کبھی کسی کے نکاح میں تھی، آرام سے زندگی گزر رہی تھی، ایک سائل آیا تھا، ایک مانگنے والا آیا تھا، میرا شوہر اسے جھڑک دیا، اسے ڈانٹا، اسے مایوس واپس کر دیا۔ حالت یہ بنی کہ وہ مجھے طلاق دے دیا، میں آپ کے نکاح میں آ گئی۔ شوہر سے کہتی ہے رو کر کہ یہ مانگنے والا جو آج میرے دروازے پہ کھڑا ہے، یہ میرا پہلا شوہر ہے، یہ میرا پہلا مرد ہے جس کے نکاح میں پہلے تھی۔ آج اللہ کی پکڑ ہوئی سائل کے ڈانٹنے سے، جھڑکنے سے، اس کو حقیر سمجھنے سے کہ اللہ نے اس کے ساتھ یہ حالت اس کی یہ بنا دی کہ آج یہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا۔ یہ میرا پہلا شوہر ہے، نظر ملی، اس کے اوپر رحم آیا، پچھلی زندگی یاد آئی، اس لیے میں رونے لگی۔ اب میرے بزرگوں، دوستو، غور طلب یہ ہے کہ یہ بعد والا شوہر جس نے بیوی کو کہا تھا کہ سائل کو کچھ دے دو، یہ شخص کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص اس کے دروازے پہ گیا تھا، مایوس ہو کر لوٹا تھا، آنسو بہا کر آیا تھا، اداس لوٹا تھا، خالی ہاتھ آیا تھا، وہ کوئی دوسرا نہیں تھا، وہ میں ہی تھا۔ اللہ نے اس کی پکڑ کیا، اس کو امیر سے غریب بنا دیا،
اور میرے صبر پہ، میرے رونے پہ، میرے آہ و بکا پہ اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ آج میں مالدار بنا ہوں اور مجھے جھڑکنے والا شخص میرے دروازے پہ سائل اور فقیر بن کے کھڑا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ اے نبی الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے آپ کو یتیم پایا تھا، آپ کو ہم نے ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ نبوت کے عہدے پہ نہیں تھے، آپ قرآن مقدس آپ پہ نہیں اترا تھا، فہدیٰ، ہم نے آپ کو ہدایت دیا، اس کا مطلب یہ نبوت کا تاج دیا۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، آپ کو مالدار بنا دیا، غنی بنا دیا۔ اس کے بدلے میں یتیم ضالا فہدیٰ عائلا فاغنیٰ، اس کے بدلے میں اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کبھی یتیم کو ڈانٹو نہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کبھی کسی مانگنے والے کو جھڑکو نہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو نعمت تمہیں دیا ہے اس کا اظہار کرو، شکر گزاری کرو، مال ہے صدقہ دے کے، صحت ہے عبادت کر کے، عقل ہے کسی کو اچھا مشورہ دے کے، یہ اگر کیا جائے تو اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں۔ اس واقعہ میں امیروں کے لیے جو کسی غریب کو حقیر سمجھتے ہیں، عہدہ کے لیے، عہدہ داروں کے لیے جو بے عہدہ والوں کو کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ستاتے ہیں، یا خوبصورتی والوں کو کہ جو بدصورت پہ فخر کرتے ہیں، اللہ جب چاہے جس کی پکڑ فرما سکتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی مانگنے والے کو، کسی سائل کو، اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ گھوڑے پہ سوار ہو کے مانگ رہا ہے تو ہمیں یہ نہیں کہنا کہ یہ مالدار ہے، اس کا حال اللہ کے ذمے ہے، ہمیں اس کو دے دینا ہے، نہیں تو اس کو اچھی بات، اچھی نصیحت کر دینا ہے، ورنہ کیا پتہ کہ اللہ کی پکڑ میں ہم بھی چلے آئیں اور اللہ میری پکڑ فرما لے تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ کبھی کسی سائل کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اس واقعے میں کہ جو شخص جھڑکا تھا، جو شخص مایوس لوٹایا تھا، اس کی پکڑ ایسا کیا کہ خود اسی کے دروازے پہ اس کو سائل بنا کے، ہاتھ پھیلانے والا بنا کے کھڑا کر دیا۔ کیا عجب ہے! اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، خاص کر کے امیروں کو اپنے مالداری پہ کبھی ناز نہیں کرنا، اپنے مالداری پہ کبھی فخر نہیں کرنا۔ کب اللہ تعالیٰ امیر سے فقیر بنا دے یہ اللہ کے علم میں ہے، بندہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، جب کبھی ایسی نوبت آئے اور میرے پاس اگر ہو تو ہم سائل کو خالی نہ لوٹاویں، سستی دعا اس مہنگائی میں ایک سکہ دے دیجئے، فوراً سائل کے منہ سے یہ کلمہ نکلتا ہے، اللہ خوش رکھے، آباد رکھے، تو یہ بہترین سودا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اتنی ہمت دے، اتنا مال دے کہ میرے سامنے کوئی آئے ہم اس کو خالی نہ لوٹائیں، ہم اس کو مایوس نہ لوٹائیں، ہم اس کو جھڑکیں نہیں، ہم اس کو ڈانٹیں نہیں، تبھی اس میں ہمارے مال کی شکر گزاری ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا